حضور کے غلام اگلا جملہ استعمال ہوا انا آتینا کل کوثر. یہ جو لفظ کوثر ہے اس کے علماء کرام نے کئی معنی فرمائے ہیں. ایک امام گزرے ہیں حضرت امام فخر الدین رازی علیہ رحمہ, بڑے پائے کے عالم دین ہیں, بڑے مفسر ہیں, بڑے امت کے امام ہیں. آپ فرماتے ہیں یہ جو لفظ کوثر ہے یہ کثرت سے ہے, باب تفاعل کا صیغہ ہے. جہاں کثرت کا لفظ استعمال کیا جائے یعنی کثرت اتنی ہو کہ اس کی حد نہ ہو. پتا چلا اللہ نے حضور کو صرف کثرت نہیں عطا فرمائی بلکہ فرمایا محبوبہ میں نے تجھے کثرت کی بھی کثرت عطا فرمائی, کثرت کی بھی کثرت عطا فرمائی ہے. امام راضی فرماتے ہیں اس کوثر کثرت سے, کثرت کا ایک معنی آپ نے یہ فرمایا کہ اللہ نے اپنے یار کو امت کی کثرت عطا فرمائی ہے. اللہ نے اپنے یار کو امت کی کثرت عطا فرمائی. حضور فرماتے ہیں کل قیامت کا دن ہوگا, سارے نبیوں کی امتیں آئیں گی, سارے نبیوں کی امتیں آ گئی, میدان محشر سج گیا, صف بندی ہونے لگ گئی. 1,24,000 کم و بیش انبیاء رسول کی امتیں آئی اور ان امتوں کی صفیں بنیں گی ٹوٹل 40. 1,24,000 پیغمبران دیاں امتیاں دیاں جڑیاں صفاں بڑھن گیاں, وہ کتنیاں بڑھن گیاں بولو. آخر میں میرے آقا علیہ السلام کی امت طور میں آئیں گے. حضور فرماتے ہیں میری اکیلی جو امت آئے گی, گناہگار امت آئے گی, میری اکیلی امت کی صفیں بنیں گی 80. اب وہ لمبی کتنی ہوں گی اس کا کوئی علم نہیں ہے, وہ کتنی لمبی ہوں گی یہ کوئی نہیں بتا سکتا. حضور کے غلام پتا چلا میرے نبی کی امت آنے میں سب سے آخر میں ہے, لیکن فرمایا غلاموں فکر نہ کرو, آئے سب سے آخر میں ہو لیکن جنت جانے میں تم سب سے پہلے کرو. پتا چلا ایک کثرت یہ ہے کہ اللہ نے اپنے یار کو امت کی کثرت سے نوازا ہے, اور اس امت پہ کرم اتنا ہے میرے حضور کے غلام نبی بھی دعائیں کرتے رہے, مولا ہمیں نبی نہ بناتا, آمینہ کے لال کی امت میں سے پیدا فرما دیتا. ایک کثرت کا معنی امام فخر الدین رازی علیہ رحمہ نے یہ کیا کہ ایک معنی اس کا یہ ہے کہ اللہ نے حضور کو علم کی کثرت عطا فرمائی ہے. اللہ نے حضور کو کس کی کثرت عطا فرمائی؟ علم کی کثرت عطا فرمائی ہے. حضور کے غلام میں نے پہلے تجھے بتایا کہ آمینہ کے لال کو رب نے دیا, تھوڑا نہیں دیا, قلت سے نہیں دیا بلکہ کثرت سے دیا, اتنا دیا. فرمایا جب تیری بارگاہ میں کوئی غلام آئے اسے خالی واپس نہیں لٹانا, فرمایا صدیق آئے تو اسے صداقت کا بادشاہ بنا دینا ہے, فرمایا عمر آئے تو اسے عدالت کا بادشاہ بنا دینا ہے, فرمایا عثمان آئے تو اسے حیا کا پیکر بنا دینا, اور اگر علی آئے تو خود علم کا شہر بن جانا اور علی کو اس شہر کا دروازہ بنا دینا. حضور کے غلام میرے آقا علیہ السلام نے جسے دیا اتنا دیا کہ پھر اسے دنیا دار کے بوئے پہ ضرورت ہی نہ پیش آئی. ایک دفعہ محبت پر سبحان اللہ کی صدا آ جائے, ذرا محبت سے ایک دفعہ پیار سے سبحان اللہ کہہ دے. حضور کے غلام مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم, آپ وہ ہستی ہیں. میں مولا کائنات کی ایک بات کر کے حضور کی طرف چلوں گا. حضور کے غلاموں مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی بارگاہ میں جو بھی ساحل آتا مولا کائنات سوچتے نہ بلکہ بدترک سے جواب عطا فرما دیتے. اور حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جیسی ہستی بھی یہ بڑی مان سے کہا کرتی تھی کہ لوگو ہمارے پاس کوئی ایسا مسئلہ ہی نہیں ہے جس کا حل ہمارے پاس موجود نہ ہو. کسی نے پوچھا علم اے عمر وہ کیسے, تو آپ نے فرمایا تجھے پتا نہیں ہے ہمارے درمیان علی موجود ہے. فرمایا جب تک ہمارے درمیان علی موجود ہے کوئی مسئلہ ایسا ہے ہی نہیں جس کا جواب ہمارے درمیان موجود نہ ہو. محبت بھری آواز میں سبحان اللہ کی صدا آ جائے. تاجدار کائنات سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں میرے مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم ایک بستی سے آپ کا گزر ہو رہا ہے. حضرت عمار بن یاسر آپ کے ساتھ سفر میں آپ کے راہی ہیں. بستی میں کیا دیکھتے ہیں, پوری بستی میں چیونٹیاں ہی چیونٹیاں بکھری ہیں. حضرت عمار بن یاسر چیونٹیوں کو دیکھ کر کہنے لگے الحمدللہ رب العالمین, ارے تمام تعریفیں اس رب العالمین کے لیے ہیں جو ان چیونٹیوں کی تعداد کو جانتا ہے.
اللہ اکبر کبیرہ میرے مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجل کریم پیچھے مڑے مسکرا کے کہنے لگے او عمار یاسر، عمار بن یاسر، او میرے بھائی، اگر رب کی صفت کو بیان کرنا ہے تو پھر کوئی دلیل اور لے کر آ جس صفت کو تو رب کی طرف منسوب کر رہا ہے۔ ارے پگلیا، ان چیونٹیوں کی تعداد تیرے ساتھ کھڑا یہ علی بھی جانتا ہے۔ فرمایا میں ان چیونٹیوں کی تعداد کو بھی جانتا ہوں اور میں یہ بھی جانتا ہوں ان میں کتنی مادہ ہیں اور کتنی نر ہیں۔ اتنا بڑا علم مولا کائنات سے پوچھا گیا، اے علی بتاؤ تو صحیح نا یہ علم تمہیں ملا تو کیسے ملا؟ مولا علی بھی کہتے ہیں اللہ کی قسم ہمیں جو ملا، جتنا ملا وہ در مصطفیٰ سے ملا۔ حضرت علی کو بھی اگر شہر کا دروازہ بنایا گیا علم کے شہر کا، تو مولا کائنات کو بھی علم کی خیرات ملی تو وہ بھی در مصطفیٰ سے ملی ہے۔ حضور کے غلاموں، میرے حضور کے علم کا عالم یہ تھا کہ آج سے 1446 ہجری یہ گزر رہی ہے، 1446 سال گزر گئے۔ میرے حضور مسجد نبوی میں تشریف فرما ہیں۔ حضور کے غلام، یہ عقیدے کی باتیں ہیں، عقیدے کی باتیں بھی لیا کرو۔ ہاں، جہاں آپ ٹپے اور مئیے اور اشعار سننے کے شوقین ہیں، وہاں علماء سے یہ بھی کہا کرو کہ مولوی صاحب سنوں کو دو چار گلاں عقیدے دی بھی دسو۔ اگر گلی سے گزر رہے ہوں اور کسی گھر میں اچھا سالن پک رہا ہو تو حضور کے غلاموں بتاؤ سالن کی خوشبو سونگ کر بندہ پلیٹ اٹھا کر کیا گھر میں گھس جاتا ہے؟ جی سالن کی خوشبو بڑی سونی ہے کہ تھوڑا جا سانو بھی پا دیو۔ ہاں، آپ پگلے نہ بن جایا کریں، دستار اور جبہ اور کبہ اور گاڑی دیکھ کر ہر کسی کے پیچھے نہ لگ پڑا کریں۔ ہاں، عقیدہ اسی سے لیا کریں جو مہر و رضا کا ماننے والا ہو۔ عقیدہ کسی فقیر سے لیا کریں، کیونکہ کوئی عقیدے میں ڈنڈی مارے گا تو وہ اعلیٰ حضرت والا نہیں ہو سکتا۔ ہاں، وہ یہود و ہنود کے ڈالرز پہ بکنے والا ضرور ہو سکتا ہے، سیدی اعلیٰ حضرت والا نہیں ہو سکتا۔ اعلیٰ حضرت والا وہی ہے جو کہے تو یہ کہے کہ بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دارے چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی۔ اور اگر فقیروں سے پوچھا جائے کہ حضور کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے تو فقیر پتہ ہے بول کر کیا کہتے ہیں؟ فقیر کہتے ہیں یا صاحب الجمال و یا سید البشر، یا صاحب الجمال و یا سید البشر وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ اور کہتے ہیں دنیا میں جتنے لوگ ہیں احترام کے قابل ہم سب کو مانتے ہیں مگر ذات مصطفیٰ کے بعد